بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 14، اس شخص کا گناہ جس سے نماز اثر جاتی رہی۔ حدیث نمبر 552، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے نماز اثر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار اور مال و اسباب لٹ گئے۔ باب نمبر 15، اس شخص کا گناہ جس نے نماز اثر چھوڑ دی۔ حدیث نمبر 553، حضرت ابو ملی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم ابر الود دن میں حضرت برید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے فرمایا، نماز اثر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ باب نمبر 16، نماز اثر کی فضیلت۔ حدیث نمبر 554، حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ایک رات ماہ کامل کی طرف دیکھ کر فرمایا، بے شک تم اپنے پروردگار کو روز قیامت اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، لہٰذا اگر تم پابندی کر سکتے ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی پابندی سے انہیں ادا کر سکو تو ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو۔ حدیث کے راوی اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، افعلوا کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ نمازیں تم سے فوت نہ ہو جائیں، انہیں ضرور پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 555، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو تمہارے پاس یکے بعد دیگر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تمام فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ باب نمبر 17، جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی۔ حدیث نمبر 556، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز کو پورا کر لے، اور جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز کو پورا کرے۔ حدیث نمبر 557، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سابقہ امتوں کے اعتبار سے تمہارا یہاں رہنا ایسے ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب تک۔ چنانچہ اہل تورات کو تورات دی گئی تو انہوں نے دوپہر تک کام کیا، وہ تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات دے دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے نماز عصر تک کام کیا، وہ تھک گئے تو انہیں بھی ایک ایک قرات دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا، اس پر ہمیں دو دو قرات دے دیے گئے۔ پھر اہل تورات اور اہل انجیل دونوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے مسلمانوں کو دو دو قرات دیے اور ہمیں ایک ایک، جبکہ ہم نے کام ان سے زیادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے مزدوری دینے میں تم پر کوئی زیادتی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو میرا فضل ہے، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 558، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا کہ وہ رات تک کام کریں۔ انہوں نے دوپہر تک کام کیا اور کہنے لگے، ہمیں تیری مزدوری کی ضرورت نہیں،
چنانچہ اس آدمی نے کچھ اور لوگوں کو مزدوری پر رکھا اور کہا تم دن کا بقیہ وقت کام کرو، تمہیں وہی مزدوری ملے گی جو میں نے طے کی تھی۔ انہوں نے کام کیا حتیٰ کہ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو کہنے لگے تیرا کام تجھے مبارک ہو، ہم نے جو کام کیا ہے اس کی بھی مزدوری نہیں لیتے۔ چنانچہ اس نے اور لوگوں کو مزدوری پر رکھا جنہوں نے بقیہ دن کام کیا تاں کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس طرح وہ پہلے دونوں گروہوں کی مزدوری کے حقدار بن گئے۔ باب نمبر 18 نماز مغرب کا وقت۔ حضرت عطا رحمت اللہ نے فرمایا بیمار آدمی مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 559 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھتے تھے، پھر فارغ ہونے کے بعد جب ہم میں سے کوئی واپس جاتا اور تیر پھینکتا تو وہ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتا۔ حدیث نمبر 560 حضرت محمد بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب حجاج بن یوسف مدینے آیا اور نمازوں میں تاخیر کرنے لگا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر عین دوپہر کے وقت پڑھتے تھے اور نماز عصر ایسے وقت میں ادا کرتے کہ آفتاب صاف ہوتا تھا، اور نماز مغرب اس وقت پڑھتے جب آفتاب غروب ہو جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی کسی وقت یعنی جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب آپ دیکھتے کہ انہوں نے آنے میں دیر کی ہے تو نماز کو مؤخر کر دیتے، اور صبح کی نماز صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 561 حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آفتاب کے غروب ہوتے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز مغرب ادا کر لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 562 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 7 رکعات ایک ساتھ اور ظہر عصر کی 8 رکعات ایک ساتھ پڑھی۔ باب نمبر 19 جس نے مغرب پر عشاء کا طلاق مکروہ قرار دیا۔ حدیث نمبر 563 حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر بادیہ نشین غالب نہ آ جائیں، کیونکہ یہ دیہاتی نماز مغرب کو عشاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ باب نمبر 20 عشاء اور عتمہ کا ذکر اور جس نے اس کے متعلق وسعت اختیار کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں تمام نمازوں سے زیادہ گراں ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا اگر انہیں علم ہو جائے کہ عتمہ اور فجر میں کس قدر ثواب ہے تو ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، خواہ انہیں سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ عشاء کو عشاء کہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی نام لے کر فرمایا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عشاء کی نماز کے وقت باری باری جایا کرتے تھے، تو ایک دن آپ نے عتمہ یعنی تاریکی میں نماز پڑھی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز عتمہ یعنی تاریخی میں تاخیر سے پڑھی۔ بعض نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتمہ دیر سے پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نماز عشاء دیر سے ادا کی۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء اور مغرب کی نماز پڑھی۔
حدیث نمبر 564۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عشاء پڑھائی، اور یہ وہی نماز ہے جسے لوگ عتمہ کہتے تھے۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں اس رات کے متعلق خبر دوں؟ آج جو لوگ روئے زمین پر ہیں، آج سے 1 صدی پوری ہونے تک ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔